हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आजकल सारी दुनिया में यूएस, ईरान, इजराइल वॉर की बातें हो रही हैं, तो हम भी आज उसी पे बात करेंगे। 4 दिन की जंग में यूएस का $2 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हो गया। उनके जो फिक्सर लगे हुए थे उस पर बात करेंगे, किस किस मुल्क में कहाँ कहाँ ईरान ने तबाही फैलाई है। हम बात करेंगे कि इजराइल जो है वो 2 महाजों पे लड़ रहा है, ईरान से भी लड़ रहा है और हिजबुल्लाह से लेबनान में भी लड़ रहा है। तो उसके क्या इम्पैक्ट हो रहा है इजराइल के ऊपर, और इजराइल में जो ईरान ने बकौल उनके क्लस्टर बॉम्ब मारा है उसके क्या इम्पैक्ट हुए। हम ये बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया बहुत जल्द इन्वॉल्व होने वाला है ईरान वॉर में, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का क्योंकि इम्पैक्ट है, इसलिए बकौल इसहाक डार के उन्होंने ईरान को वार्न किया है कि सऊदी अरब पे वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह नहीं फेंके। क्या पिद्दी का शोरबा, हम उस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान अफोर्ड भी कर सकता है ये बात करना कि नहीं। भारत उन्होंने ये दावा किया। ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि जो प्रोग्रेस हो रही है वॉर की, उनसे पूछा गया आप 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे अमेरिका की सक्सेस को, तो उन्होंने कहा 10 में से 15 पॉइंट दूंगा। जाहिर है वो ट्रम्प साहब इज़ अ डिफरेंट मैन, आई डोंट वांट टू कॉल हिम एनीथिंग। लेकिन आप ये देखें कि इस वॉर की वजह से अमेरिका के अंदर इवन दोनों हाउस में ऑब्जेक्शन रेज हो रहे हैं। और आपने सुना होगा कि एक एक्स मरीन ने खड़े होकर कह दिया कि वॉर हमारी नहीं है, हमें नहीं लड़ना चाहिए। ट्रम्प साहब जो हैं उनके पास जाहिर है वीटो पावर है, हाउस कुछ भी कहे। अभी नैरोली वोटिंग हुई थी, बड़े नैरोली है, 8 वोट का फर्क था, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट है उनके पास वीटो पावर है। लेकिन कांग्रेस पर्टिकुलरली जो डेमोक्रेट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प साहब को कांग्रेस से अप्रूवल लेनी चाहिए वॉर की, आपने जाके ईरान पे हमला कर दिया। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं, बहुत अरसे से बातचीत हो रही थी कि ये होगा वो होगा, ईरान ये करेगा, रिजीम चेंज होना चाहिए वगैरह वगैरह। हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि अब रशिया जो है वो स्लोली कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, और रशिया ने यूरोप की गैस लाइन गैस सप्लाई करने के लिए क्या थ्रेट किया है, हम उस पर बात करेंगे। हम उस पर बात करेंगे कि अज़रबैजान पे भी ईरान ने बॉम्ब मार दिया, उसका क्या ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल ईरान ने ऐसा किया। और हम ये बात करेंगे कि एआई, पर्टिकुलरली जो क्लॉड एआई, उसने क्या रोल प्ले किया इस वॉर में। क्योंकि आजकल आप देखें वो ज़माने गए जब इंसान आईटी की बात करता था, या आप दूसरे इक्विपमेंट की बात करते हैं, वॉर इक्विपमेंट की। अब बात हो रही है एआई की, और इस वॉर में एआई क्लॉड ने बड़ा रोल प्ले किया है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, और उससे क्या फ़ायदा हुआ अमेरिकन आर्मी को, क्या नुकसान हुआ, और चाइना के लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। देखिए ये वॉर जो है ना स्लोली फैल रही है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज वॉर का 5वां दिन है, यानी आज 5 मार्च है, 28 फरवरी को ये वॉर शुरू हुई थी। इन 4 दिनों में एज ऑफ यस्टरडे, क्योंकि ईरान ने बहरीन में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया में, ईरान अब अमेरिका तक अपने मिसाइल पहुंचा नहीं सकता, उसके पास ऐसे कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो आके न्यूयॉर्क में गिरे या वाशिंगटन में गिरे, कम से कम मेरी तो ये इन्फॉर्मेशन है। और जब मैं ये बात करता हूँ तो मैंने आपसे कई दफ़ा ये बात कही है कि मैंने कदीर खान के साथ 3 दिन गुजारे थे, और 3 दिन में उन्होंने मुझे पूरा फिल इन किया था कि दुनिया में कहाँ कहाँ उन्होंने जाके न्यूक में हेल्प की, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट कैसे बना, एटम बॉम्ब कैसे बना। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि कौम को कदीर खान का और भुट्टो साहब का तहे दिल से ममनून होना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बना दिया। यानी भुट्टो साहब का जहन इतना ज़बरदस्त था कि बकौल कदीर खान के कि उन्हें टिम्बकटू में जाके यूरेनियम ग्रो किया, और बकौल कदीर खान के कि वो ऑर्डिनरी जहाज़ से यूरेनियम वगैरह ट्रांसपोर्ट करते या कुछ करते तो अमेरिका कभी नहीं छोड़ता, उन्होंने रेड क्रॉस के प्लेन यूज़ किए। यानी उस शख्स का जहन था ना। कदीर खान बताते हैं कि भुट्टो साहब ने उनसे कहा था ये पता करो कि जो बॉम्ब होता है कितना पेनिट्रेट करता है, कि अगर हमारे कहोटा प्लांट पे कोई हमला करे। और भुट्टो साहब ने एडवाइस किया था कि उससे भी डीपर डाउन। तो लकीली कदीर खान मुझे कहोटा प्लांट ले गए थे, उन्होंने मुझे पाकिस्तान में जो एटम बॉम्ब रखे वो भी दिखाए थे। और कदीर खान ने मुझे एक मिसाइल दिखाया था, उन्होंने ये कहा था कि ये डायरेक्ट जाके तल अवीव को हिट कर सकता है 12 मिनट में। मेरा ख्याल है उसका नाम गौरी था। उन्होंने मुझे मॉडल भी दिया, वो पीछे रखा हुआ है, आप स्क्रीन पे देखिए। तो अगर आपको याद हो तो नेतन्याहू ने बहुत दफ़ा ये कहा है कि हमें पाकिस्तान से और ईरान से, 2 मुल्कों से बहुत ख़तरा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जाके इसराइल की झोली में क्यों बैठ रहा है। क्या हमारे लीडर्स को अकल नहीं है? बस जिस दिन आसिम मुनीर साहब वो अंगूठी जो पठान बेचा करता था, एक डब्बे में ला के अंगूठियाँ कराची में और जद्दे में, वो डब्बा लेके वो अपनी मादनियात गए थे ट्रम्प साहब को दिखाने,
اور بے غیرتوں کی طرح ان کو سل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. ان کی شکل دیکھی لگ رہا تھا فقیر ہے. ان کو عقل نہیں آ رہی کہ جب نتن یاہو یہ کہہ چکا ہے کہ اس کو ایران سے خطرہ ہے تو اس سے دوستی کبھی ہو سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیے گا یہ امریکہ جو ہے جب تک ٹرمپ ہے, ابھی تو 3 سال وہ اور ہے نا, ٹرمپ صاحب کے ذہن میں کیا ہے مجھے نہیں پتا. ان کو پتہ نہیں کس بے وقوف نے نوبل پرائز کے نامینیشن کی بات کی تھی. وہ آدمی تو ہر جگہ جنگیں چھیڑ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, اس نے جو رجیم کرنا, اس کے دماغ میں اگر رجیم چینج کرنا ہے. اب ایران کے بعد کس کی باری ہے آپ گیس کر سکتے ہیں, خدا نخواستہ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ. لیکن پاکستان کو عقل چاہیے کہ اسرائیل آپ کا دشمن ہے, وہ آپ کے نیوک کا دشمن ہے. امریکہ کو آپ کے نیوک کھٹکتے ہیں. عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ اسی لیے کہا تھا کہ بیسز نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ایران کی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ نیو یارک میں بمباری کرے, تو وہ امریکن ٹارگیٹ مڈل ایسٹ میں ہٹ کر رہا ہے. اب دبئی جہاں ساری دنیا انویسٹ کرتی ہے, سیفسٹ پلیس کہا جاتا ہے, وہاں بھی لوگ خوف زدہ ہو گئے. وہاں ریئل اسٹیٹ میں تباہی آ رہی ہے کیونکہ دبئی پہ بھی ایران نے مار دیے اپنے میزائل. دوحہ قطر میں بھی مار دیے. اب قطر نے لاسٹ ایئر $10 بلین پروفٹ پوسٹ کیا تھا. کتنا خوشحال ملک ہے. وہاں بھی اب جنگ امریکن اڈوں پہ ایران جو ہے وہ مار رہا ہے. سعودی عربیہ میں ایران مار رہا ہے. اور میں سعودی عربیہ کی آپ کو بتاؤں, ریاض میں ایران نے میزائل مارے, اور ریاض میں 2 کروڑ کی آبادی ہے جہاں تک مجھے پتا ہے. وہاں جو پانی پلانٹیشن مشین ہے میٹھے پانی کی, ایران نے کہا ہے کہ اس کو ٹارگیٹ کرے گا, اور وہ ٹارگیٹ ہو گیا تو پینے کا پانی نہیں ہوگا ریاض کے لوگوں میں. اور دوسری جگہ جو آئل ریفائنری وغیرہ پہ ایران کر رہا ہے, تو سعودی عرب الرٹ ہو گیا. اور یقیناً سعودی عرب نے کان کھینچے ہوئے پاکستان کے کہ بھائی تمہارے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے. تو اب اسحاق ڈار صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے فون کیا ایران کو اور وارن کیا ہے کہ سعودی عرب کو ہٹ نہیں کرو ورنہ پاکستان انوالو ہو جائے گا. لیکن اس گدھے کو کوئی یہ بتائے کہ یار پاکستان میں انفارچونیٹلی شیعہ سنی کا پرابلم اتنا کریٹ کیا گیا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایران مسلمان ملک ہے, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایران شیعہ ملک ہے. تو سب ہمدردی نہیں کر رہا ایران سے, لیکن آبویسلی جو شیعہ کمیونٹی ہے, اور وہ شیعہ کوئی معمولی 40 ملین شیعہ رہتے ہیں پاکستان میں. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر پاکستان نے ایران سے وار کی سعودی عرب کے لیے تو وہ نہیں آ جائیں گے سڑکوں پہ؟ ذرا عقل کے ناخن لیجیے. ابھی چھوٹا سا نمونہ آپ نے کراچی میں دیکھ لیا تھا, امریکن قونصلیٹ پہ جو حملہ ہوا تھا. بقول انڈین جرنلسٹ کے 35 لوگ مرے. پاکستان تو 14 کہہ رہا ہے, 35 لوگ مرے. آپ کیا سمجھتے ہیں ملک میں کیا ہو جائے گا پھر؟ پورے ملک کو آپ انتشار میں لا رہے ہیں اس لیے کہ سعودی عربیہ آپ کو فنڈ کرتا ہے, آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ کا شکول لے کے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس کا یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آپ ملک کی بقا اور سالمیت پہ سودا کریں. اللہ تعالیٰ ان بے وقوفوں کو عقل دے کہ ان کو ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے اگر انہوں نے ایران سے کہا ہے تو. اس لیے کہ ایران از آؤٹ دیئر ٹو فائٹ. ایران نے تو کہہ دیا ہم مرتے دم تک فائٹ کریں گے. اور ایران تو چھوڑیے جناب, جو لیبنان میں حزب اللہ ہے جس پر اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے, حزب اللہ نے کہا کہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے. وہ حزب اللہ لڑ رہے ہیں, وہ بھی جو کچھ کر سکتے ہیں, جو ان کی جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس میں وہ لڑائی کر رہے ہیں. اچھا ایران نے کیا کیا اب کہ بقول تل ابیب کے کہ ایران نے کلسٹر بام یوز کر لیا. اب کلسٹر بام بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, اس لیے کہ کلسٹر بام جب اس کو لے کر وار ہیڈ جاتا ہے تو وہ ایک بام جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بہت سارے ایکسپلوژن ہوتے ہیں, 20-25 کیری کر سکتا ہے وہ, تو وہ جا کے آبادی پہ گر سکتے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے 100 ملکوں نے ٹریٹی سائن کیے کہ ہم کلسٹر بام وار ہیڈ یوز نہیں کریں گے. لیکن ایران, اسرائیل اور امریکہ نے نہیں سائن کی تھی ٹریٹی. تو آبویسلی ایران اگر یوز بھی کر رہا ہے کلسٹر بم تو وہ کوئی وار کرائم نہیں ہوا. ہمیں دیکھا جائے تو بم گرانا ہی وار کرائم, بٹ آئی ایم سیئنگ از ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی ایران اگر وہ کلسٹر بم یوز کر رہا ہے ایران. اب دیکھنا یہ کہ ایران کب تک سروائیو کرتا ہے وار, اس لیے کہ عراق کی وار میں ایران کا بہت نقصان ہوا تھا, سینکشن لگ گئی تھی, اس کے بعد انہیں بادام پستے بیچاروں نے بیچ کے گزارا کیا. اب جب $2 بلین صرف امریکہ کا نقصان کر دیا ایران نے کہ اس نے کویت میں جو تباہی کی ہے, بحرین میں جو تباہی کی ہے, دوحہ میں جو تباہی کی ہے, وہ سب امریکن فیسلٹیز ہیں نا, تو ان کی مالیت اگر آپ لگائیں, اور 3 ان کے فائٹر جیٹ گر گئے, چاہے وہ فرینڈلی صحیح گرے تو نقصان تو ہوا نا امریکہ کا. تو تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ 4 دنوں میں امریکہ کا جناب $2 بلین کا نقصان ہو گیا. اب وار امریکہ تو افورڈ کر سکتا ہے, وہ تو یو اے کو, سعودی عرب کو کہیں بھی فون کرے گا اس کو $2 بلین مل جائیں گے. ایران کا کیا ہوگا؟ ایران کتنا سروائیو کرے گا؟ اب ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو آیت اللہ خمینی صاحب ہے, ان کا سکسیسر, ان کا بیٹا مجتبیٰ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, میں اپنی پسند کا لاؤں گا. وہاں یار آپ کوئی بادشاہ ہے, بلکہ ایک آدمی میں ایک ریپبلکن نے کہہ بھی دیا کہ ٹرمپ کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ جو مرضی کر لے.
اختیارات ہیں, امریکن پریسیڈنٹ ہے, لیکن وہ بادشاہ نہیں ہے. انہوں نے یہ لفظ بھی یوز کیا. کافی مخالفت بڑھ رہی ہے, اور اب نومبر میں جب مڈ ٹرم ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ جو ان کی پارٹی ہے جناب ٹرمپ صاحب کی ریپبلکن, اس کی پاپولرٹی کیا رہ گئی ہے, بیلنس آف پاور کتنا رہ گیا, یہ مڈ ٹرم میں پتہ چلے گا. لیکن امریکہ میں LA میں مظاہرے بھی ہوئے کہ وار کے خلاف. وہ کہتے ہیں اسرائیل کی وار ہے, اسرائیل کو لڑنے دو ایران کے ساتھ. تو ایران جو ہے وہ, اس کے پاس امریکہ جیسی نہ آرمی ہے, نہ اس کے پاس وہ کلاؤڈ AI ہے جو وہ یوز کرے. وہ اپنی ریسورسز یوز کرے, لیکن ایران بڑی پلاننگ سے حملے کر رہا ہے جو اس کے اختیار میں. لیکن اس سے پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ مڈل ایسٹ پورا وار زون بن گیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو UAE, دبئی, قطر, سعودی عربیہ, یہ سارے انوالو ہو گئے. اب مجھے لگتا ہے بہت جلد پاکستان بھی انوالو ہو جائے گا. حالانکہ پاکستان ویسٹ ایشیا میں نہیں ہے, اور یہ ویسٹ ایشیا کی جنگ ہے, لیکن پاکستان بھی انوالو ہو جائے گا. تو یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے, اور اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہو سکتا ہے 8 ویک تک چلے. اب جناب آپ سوچئے, وارز آر ویری ایکسپینسو. 8 ویک تک وار ہونا ہر ملک کے لیے کتنا ایکسپینسو ہوگا اور کتنی تباہی آئے گی. ظاہر ہے امریکہ نے بام گرا دیا جا کے ایران میں بچیوں کے اسکول پہ. تو جب آپ بام گراتے ہیں تو AI آپ کو پریسائز ٹارگٹ ضرور بتاتا ہے, کوئکر ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ یہ تو نہیں بتاتا کہ لڑکیوں کے اسکول پہ جا کے گرے گا. تو بہرحال, اور چائنا کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ وارن کریں چائنا کو کہ تم بھی کیچ اپ کرو, امریکہ جس طرح AI میں کیچ اپ کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ مستقبل AI ہی ہے اگر آپ دیکھا جائے تو, اور وہی وار میں ہیلپ بھی کرتا ہے. پاکستان کا انوالو ہونا انتہائی احمقانہ خیال ہوگا میں سمجھتا ہوں, اور آئی ایم پریٹی شیور ہر محب وطن پاکستانی یہ ایگری کرے گا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ آپ کو مالی مدد دے گا یا تھریٹ کرے گا کہ جو پاکستانی کام کرتے ہیں ان کو نکال دے گا. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو اپنے ملک کو بچانا ہے. یار نیتن یاہو کہہ چکا ہے کہ پاکستان سے خطرہ ہے, آپ اس سے دوستی کیسے کر سکتے ہیں؟ یا آپ جا کے وہاں, پاکستان میں آلریڈی مخالفت ہو رہی ہے کہ آپ جا کے وہاں جو ہے حماس سے لڑیں گے, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران سے بھی لڑیں گے. یار اسلام میں کون سی جنگ ہے ایسی بھائی کہ آپ جا کے دوسرے مسلم, مجھے ہمیشہ یہ کنفیوژن ہوتا ہے, میں ملا نہیں ہوں, کہ جب دو اسلامی ممالک لڑتے ہیں تو وہ جو رتبہ ہے شہداء کا کہ ان کو جنت سے پانی پلایا جائے گا جب وہ شہید ہو رہے ہوں گے, اور وہ ان کا صالحین کے ساتھ حساب کتاب ہوگا, یہ جو مارے جائیں گے جنگ میں سمجھتا ہوں ان کو کیا, کون شہداء کا رتبہ دے گا کہ آپ اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور خود مر رہے ہیں تو آپ شہید ہو گئے. پاکستان کو عقل کے ناخن ہونا چاہیے. رہ گئے ٹرمپ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ 10 میں سے 15 پوائنٹس دے رہا ہوں میں اپنے سکسیس ریٹ کو, جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب از مسٹیکن. وہاں امریکن بھی یہی کہہ رہے ہیں, دوسری ان کی اپوزٹ پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان سے آپ نے سبق نہیں لیا. اب ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے وینزویلا میں ریجیم چینج کر کے اپنی پسند کا بٹھا دیا ہے, ایسا میں ایران میں بھی بٹھانا چاہتا ہوں. اب ایران امریکہ کے مقابلے میں بہت کمزور ملک ہے, اور امریکہ اور اسرائیل مل کے ایران سے لڑے, لیکن ایران ان کی حلق کی ہڈی بنے گا. آپ دیکھ لیجیے گا ایران سروائیو کرے گا 8 ویک وار. ریجیم چینج تو یہ کر کے رہیں گے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا, کیونکہ اب نیگوسیشن وغیرہ تو ہو نہیں رہی. لیکن اگر ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ خمینی صاحب کے بیٹے مجتبیٰ کو ہٹا کے وہ رضا شاہ پہلوی کو وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی کی جگہ دے دیں گے, مذہبی لیڈر بنائیں گے, تو وہ تو ایران کے لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ایرانی دنیا میں بہت لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں امریکہ کا حملہ, ٹرمپ صاحب کی تصویر لے کے بھی پھر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایرانی میجورٹی ایسی ہے کہ جو اب بھی چاہتی ہے کہ مجتبیٰ صاحب ان کو لیڈ کرے جو ان کے بیٹے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلامک رجیم رہے وہاں. اللہ کرے سب ٹھیک ٹھاک ہو, اللہ کرے یہ وار جلد ختم ہو, دنیا وار افورڈ نہیں کر سکتی, اور امن اور صلح ہو جائے, اور کسی طریقے سے یہ وار اچھے پوائنٹ پہ آ کے ایسی جگہ سے ختم ہو کہ ساری دنیا محفوظ ہو جائے. اور یہ جو مڈل ایسٹ وار زون میں آ گئے اور جو دوسرے ممالک آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے, ہم پہ بھی رحم کرے, اور اللہ تعالیٰ ٹرمپ کو بھی عقل دے, عاصم منیر صاحب کو بھی عقل دے. اب تک کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ.